اس لیے جو بھی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہم چلیں گے. سر آپ نے آٹے تقسیم کے حوالے سے بھی کوئی 20 ارب کے حوالے سے نوٹس دیا ہے؟ ہاں جی بالکل 20 ارب جو آٹا تقسیم ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے وہ پیسے جاری ہوئے تھے، اس پہ ناقص کوالٹی کی وجہ بھی اس کو بھی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی سننے میں آیا کہ جو فلور مل ایسوسیٹ جو وہ ہے ان کو بھی کچھ بوریاں کم زیادہ جو بھی ہوا ہے وہ پورا آڈیٹر جنرل آفس کو ہم نے کہہ دیا کہ اس پہ وہ کریں. تیسرا مرگلا روڈ جو یہ اسلام آباد میں ہے، اس پہ کریکس، نیا روڈ ہے اور اس پہ کریکس وہ ایشو ہوئے بننے ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے انکوائری CDA کو بلا کر اس جو بھی کانٹریکٹر ہے ان کو بھی، تاکہ اگر اس میں وہ ہے تو ان کو پیمنٹس پہ نہ کیے جائے. انکوائری کر کے اگر ناقص کارکردگی ہے اور اگر خراب ہے، کیونکہ مجھے یہ جو روڈ والا ہے میں خود گیا نہیں ہوں، مجھے میڈیا کے سینئر جرنلسٹ میں نے اس میں دیکھا، میں نے ان کی سینئر جرنلسٹ کے کہنے نام میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ ہو جاتا ہے، تو میں نے ان کے اس پہ میں نے ایکشن لے کر CDA والوں سے اس پہ وہ آئے. لاسٹ سر ایک چیز وضاحت کر دیجیے گا، صرف تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ یہ جو گاڑیوں والا ایشو تھا MG اور دوسرا جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں اس پہ بھی کمیٹی ہے یا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں سر، 2 کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. جو یوریا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کاسٹ آتی ہے 800 روپے کی یہ بوری پڑتی ہے، یوریا کی بوری 800 روپے کی پڑتی ہے. پھر جو کمپنی ہے وہ 2700 اور 2500 سے لے کر 2740 روپے تک یہ بیچتی ہے. آڑتی جو ہے آگے 4000 4,500 5,000 6,000 پہ بھی بکتی آتی ہے. یہ یوریا کی DAP کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، تو اس پہ بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ہیڈ کرے گی جنیجو صاحب. دوسری کمیٹی جو گاڑیوں کے لحاظ سے ہے اس کو سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں اس میں، اور سینیٹر محسن عزیز صاحب ہیں، اور بھی میں نے MNAs بھی ڈال دیے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ دونوں کمیٹی، اور میں نے ان کو کہا کہ 2 3 میٹنگز میں ختم کریں تاکہ ایک ریکمنڈیشنز یا جو بھی وہ آپ لائیں، تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ دیکھیں گاڑیوں میں بھی ظلم ہو رہا ہے، لوگوں سے پیسے رکھے جاتے ہیں. اور اسی طریقے یوریا بھی 75% لوگ جو ہیں ہمارے زمیندار ہیں، وہاں پہ ان کو یوریا مہنگا ملتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے، تو جلد از جلد جتنا بھی وہ ہو سکے انشاءاللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اختیار دیتا ہے کہ پاکستان کی جہاں پہ بھی 1 روپے بھی جہاں پہ لگاؤ اس کا آڈٹ کیا جائے، وہاں پہ کتنی تنخواہ ملتی ہے، کتنا ایکسپینسز ہوتے ہیں، کتنے پرکس پریویلیجز لگتے ہیں، کیا کیا یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں، ایک چیز کا حساب کتاب کرنے کا. یہ کانسٹیٹیوشن نے 1973 کے آئین نے، کوئی بھی باہر اس سے بات ہم نہیں کرتے. ہم کسی جج کے خلاف بات نہیں کرتے، ہمارے کسی جج کے ذات کے ساتھ کام نہیں ہے. میرا یہ کام ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سیکریٹریٹ کا یہ کام ہے، آڈیٹر جنرل آفس کے ذریعے ہم ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ، اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کسی بھی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہے، وہ اسٹے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر از باؤنڈ ٹو کم ٹو دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی and respond to the questions of the honorable members, to give the documents, share the accounts. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، رولز آف پروسیجر 2007 بھی کہتا ہے، اس میں کوئی بات بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود ہی دیکھ لیں، جسٹس صاحبان دیکھ لیں. اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کوئی نہیں کر سکتا بغیر پارلیمنٹ کی. آپ اس کا وہ کیا کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ ایک ہم آئین بناتے ہیں، آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تشریح اور کانسٹیٹیوشن بنانے میں بہت فرق ہے. ہم آئینی ساز، ہم آئین بنانے والے ہیں، آپ تشریح کرنے والے ہیں. وہ وہاں تک ہے، لیکن آڈیٹر جنرل کے ساتھ آپ نے اگر 1 روپے بھی پاکستان کی عوام نے بھی، چاہے وہ من ڈیم ہو چاہے وہ باشا ڈیم ہو، اس میں ڈالا ہے پیسے،
اس کی آڈٹ آپ کروائی ہو سکتے ہیں، نہ میڈیا سے نہ وہ پاکستان کی عوام سے، اور اس کا آڈٹ ہوگا. اسی طریقے سے پتہ چلے، میں نے یہ وہ کیا کہ پرائم منسٹر کو کتنا تنخواہ ملتی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کتنی ملتی ہے، وفاقی وزیر کو کتنی ملتی ہے، ایم این اے کو کتنی ملتی ہے، ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو کتنے پلاٹ ملتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو کتنے پلاٹ ملتے ہیں، پرکس پریویلیجز ملتے ہیں، فیڈرل منسٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے اس کو کتنا ملتا ہے. پھر اور اداروں کے چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو اس کو کتنا پلاٹ ملتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، پرکس پریویلیجز کتنی ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے وہ ہیں. یہ چیزیں ہم نے دکھانی ہے کیونکہ یہ ایک غریب ملک ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پہ چلتا ہے. آپ ٹیکسز ڈال رہے ہیں، غریب بندہ بجلی افورڈ نہیں کر، بجلی پہ اب دن بدن مہنگا آپ بجلی اس کو وہ کر رہے ہیں. گھی آٹا قریب 800 روپے کا آٹے کا تیلا ہوتا تھا، اب 3300 روپے کا وہ لے رہا ہے. یار خدا مانو، وہاں پہ ایک غریب مر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم مزے لوٹنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور وہ اس کے حساب کرنے سے بند کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی مجھے کانسٹیٹیوشن حق ہے کہ میں لاؤں. میں چاہوں گا کہ وہ میرے میڈیا کے، میرے پاکستان کی جو میڈیا ہے، عوام ہے، وہ سب دیکھے اور کہاں پہ غلطیاں ہیں تاکہ ہم وہ وہاں پہ ریکمنڈیشنز دیں. اگر وہ ہوگا تو میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر آف سپریم کورٹ یا کوئی اور ان کو کہیں گے کہ آپ یہ کٹ کریں. ایک جگہ پہ آپ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ 16 لاکھ 20 لاکھ روپے دیں گے تو ہم انہیں کہیں گے یہ غلط ہے. اور کون سے قانون کے تحت، یا تو کیبنٹ پاس کرے یا نیشنل اسمبلی پاس کرے تو بھی صحیح ہے. اپنے آپ سے نہ آپ تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ سے آپ پرکس اینڈ پریویلیج دے سکتے ہیں. یہ ایک قانون جو یہ قانون کی وہ کتاب ہے نا، دیجیے گا، یہ وہ چلی گئی، وہ کانسٹیٹیوشن میں اور رولز پروسیجر میں باقاعدہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اس کے تحت آپ جائیں گے. تو یہ میرے بھائی یہ گزارشات ہیں، ہم نے ان کو بلایا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. نہ تو میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، نہ پتہ نہیں کل میں ایم این اے ہوں گا نہیں ہوں گا، زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا. لیکن یہ مجھے آج اختیار ملے، کوئی گالی دے گا، کوئی کیا کہے گا کہ یہ فلاں، اگر کسی کو مجھ پہ وہ ہے تو میں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک غیر قانونی وہ کہا تھا، ثاقب نثار صاحب نے، میں نے ان کو دے دیا تھا. میں نے ایک الیکشن کمیشن کو جمع کر دیا تھا اور اسٹامپ